بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جا کر دیکھا تو جنت میں مومن پرہیزگار اور ولی اللہ تھے۔ پھر جہنم میں جا کر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، اور اس سبب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو آپ کا عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں نے عرض کیا، کیا ہماری جہنم میں اکثریت کیوں زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ نقص کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، اے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نسبت مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو کہنے لگے، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر تک تھوڑے نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرا کر کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ اور بزرگوں برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا حیات کے سبب نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی کرو اور دعائے استغفار کی دورے لہذا چاند گرہ اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات و نبوی علیہ صحابہ صلوات تسلیمات کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہ نہیں لگتا، لہٰذا تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اسے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہے۔ اور آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا،
لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا آپ نے کفر کی وجہ سے کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، وہ پھر بھی تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملے جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا؟ سیدنا صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے، وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے، تو اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو، اس کو بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 8 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی اور لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔